اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گوشہ کمال نشست نمبر 104۔ ہمارا آج کا موضوع صلاح الدین صاحب کے بڑے پرانے ساتھی جن کے ساتھ ہم نے بھی کام کیا، سید فیض الرحمان صاحب، ان کے بھولپن کے بارے میں آج ہم کچھ گفتگو کریں گے کہ یہاں تو پاکستان میں تو جیسے تھے ہی، سعودی عرب میں بھی جا کر ان کے بہت سے اسرار کھلے۔ تو لیکن اس سے پہلے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ 1986 میں جب ہم گئے تھے، الریاض عربی کا جو اخبار تھا اس کے تحت اردو کا حج ایڈیشن نکالنے کے لیے، اس کے برعکس 1992 میں ہمیں چھوٹے سائز کے سفید کاغذ کی بجائے بڑے سائز کے نیلے رنگ کے کاغذ پر طباعت کرانی تھی اس اردو ایڈیشن کی۔ اب ظاہر ہے کہ نیلے رنگ کے کاغذ پر کوئی چیز اگر آپ چھاپیں تو وہ صرف کالی ہی نظر آئے گی، چنانچہ بلیک ہی کی صورت میں اس بار ہمیں ساری ترتیب کرنی پڑی اس کی۔ تو سفید کاغذ پر رنگین طباعت بہت خوبصورت لگتی، لیکن نیلے پر وہ بات نہیں آ سکتی تھی۔ تو تزئین و آرائش اور لے آؤٹ میں ہمیں اس بار تھوڑا سا مسئلہ پیش آیا، لیکن ہماری خوش قسمتی یہ تھی کہ رشید شاہد صاحب جیسا نامور خطاط اور آرٹسٹ ہمارے ساتھ تھا۔ ان کی وجہ سے، ان کے کمال فن و ہنر کی وجہ سے یہ نیلے رنگ پر بھی ہم کسی حد تک بہتر طور پر اخبار کو پیش کرنے کے قابل ہو سکے۔ آج کا ہمارا اہم موضوع ہے سید فیض الرحمان صاحب۔ ان کے بارے میں پچھلی بار میں بتا چکا ہوں کہ وہ صلاح الدین صاحب کے بڑے پرانے ساتھی تھے۔ صلاح الدین صاحب نے ان کی خواہش پر انہیں ہمارا نگران بنا کر سعودی عرب بھیجا تھا۔ تو وہاں جا کر ان کی دلچسپ گفتگو، اس سے نہ صرف ہماری ٹیم بلکہ ریاض ڈیلی اخبار کے باقی لوگ بھی بہت لطف اٹھاتے تھے۔ بڑی دلچسپ عجیب عجیب قسم کی باتیں کرتے تھے وہ، تو دوسرے شعبوں سے لوگ، اخبار کے دوسرے لوگ بھی آ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور اس کی بنیادی وجہ ایک تھی کہ وہ ایک گالی ان کے زبان پر بہت تھی، جسے آپ اسے تقیہ کلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ مختصر اور شائستہ الفاظ میں اس گالی کو بے چے کا عنوان دیا جا سکتا ہے۔ یہ گالی ان کی ایسی تھی کہ ہر دوسرے تیسرے جملے پر ان کے منہ سے یہی پھول جھڑتے تھے، یہاں تک کہ وہ اگر اللہ کا بھی ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ کر اور بے چے کہہ دیتے تھے، اور اس کے بعد آگے بات کرتے تھے۔ لوگ بڑے ہنستے تھے کہ بھئی عجیب شخصیت ہے یہ، کہ اللہ کو بھی نہیں بخشے ان کو بھی گالی دے دیتے ہیں۔ تو بہرحال ان کا یہ تقیہ کلام تھا۔ اس کے بارے میں ایک بار پتہ چلا، میرا خیال ہے صلاح الدین صاحب ہی نے ذکر کیا تھا کہ ایک بار جسارت میں میٹنگ ہو رہی تھی، منتظم اعلیٰ محمود اعظم فاروقی صاحب کی صدارت تھی، سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، صلاح الدین صاحب بھی، نیوز ایڈیٹر بھی، اور دوسرے جو سینئر لوگ تھے وہ سب اس میٹنگ میں شریک تھے، سید فیض الرحمان صاحب بھی تھے۔ تو گفتگو جب آگے بڑھی تو کسی لمحے پر سید فیض الرحمان صاحب نے ہم کہا اور وہی بے چے کی گالی دی، اور بات آگے بڑھائی اور کہا کہ ہم ایسے ویسے ہیں۔ تو صلاح الدین صاحب فوراً بولے کہ فیض صاحب ذرا خیال کیجئے، اور صیغہ متکلم جو جمع متکلم کا جو صیغہ استعمال کیا ہے، اس کے بجائے آپ واحد متکلم کا صیغہ استعمال کر لیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ صلاح الدین صاحب کا مطلب یہ تھا کہ گالی اگر دینی تو اپنے آپ کو دے، ہم سب کو کیوں شریک کرتے ہیں اس کے اندر۔ تو بہرحال وہ تو عادت سے مجبور تھے، اور ان کو کتنا بھی کہیں، وہ کتنا بھی چاہیں اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کریں، کنٹرول کرنا چاہیں، لیکن نہیں کر سکتے تھے۔ محروم ہو گئے ہیں وہ، اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے۔ ان کی ایک دلچسپ بات جو وہاں ہمیں معلوم ہوئی سعودی عرب کے دورے میں، مجھ سے ذرا بے تکلف بھی تھے،
تو مجھے کہنے ہیں کمالی صاحب یہ جو ٹی وی پہ مکہ اور مدینہ سے جو نمازیں آتی ہیں تو میں تو یہ کرتا ہوں کہ کسی ایک جس امام کی بھی نماز آ رہی ہو مکہ یا مدینہ کی، تو میں اپنا رخ یعنی کرسی کا رخ ٹی وی کی طرف کر کے نیت باندھ کر کے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اب آپ تصور کیجئے اتنے پڑھے لکھے آدمی کا یہ خیال کہ میں ٹی وی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیتا ہوں، تو لوگوں نے بہت اس کا مذاق بھی اڑایا اور کچھ دلچسپی کا مظاہرہ بھی کیا۔ اچھا، ایسا ہی واقعہ بڑا دلچسپ ہوا جب حج کا اور عید الاضحیٰ کا ایڈیشن نکالنا تھا ہمیں، تو وہاں ایک دستور ہے اور ساری دنیا میں ہے کہ جو سربراہ مملکت ہوتا ہے اس کا خصوصی پیغام جاری ہوتا ہے۔ تو سعودی عرب میں اس وقت شاہ فہد کی حکومت تھی۔ شاہ فہد صاحب نے ظاہر عربی میں اپنا پیغام دیا، وہ ترجمہ انگریزی میں ہو کر ہمارے پاس ایس اے پی کے ذریعے سعودی پریس ایس پی اے کے ذریعے سعودی پریس ایجنسی کے ذریعے ہمارے پاس آیا کہ اس کو آپ ترجمہ کریں اردو میں اور اس اخبار میں شائع کریں۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ سعودی پریس ایجنسی کے سوا ہم کسی کی بات کو نہیں مان سکتے تھے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی اور اخبار سے یا اپنے رپورٹر سے اپنے کسی نمائندے سے ہمیں جو مستند خبر ملی ہو اس کو بھی ہم پیش کرنے کی جرات کر سکیں۔ بہرحال یہ ہمیں شاہ فہد صاحب کا پیغام ملا انگریزی میں۔ میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ میں صرف میگزین کا ایڈیٹر تھا وہاں اس میں، اور اپنے میگزین کا کام اکیلا خود ہی سنبھال لیتا تھا اور وقت پر کر دیتا تھا۔ میں اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھا تو دیکھا کہ وہ شاہ فہد کے انگریزی جو پیغام آیا اس کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ یہ فیض صاحب بھی موجود ہیں، نیاز احمد مدنی صاحب تھے، احمد سعید قریشی صاحب بھی تھے، یہ سب لگے ہوئے ہیں ترجمہ کرنے میں، اور بات بات پہ اٹک رہے ہیں، الجھ رہے ہیں، نہیں اس کا یہ ترجمہ ہوگا، نہیں اس کے معنی یہ ہوں گے۔ تو میں حیران ہوتا تھا کہ پڑھے لکھے لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں بخدا کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ کہ اگر میرے پاس اکیلے کے پاس وہ پورا ہوتا ترجمہ کرنے کو تو انہوں نے جتنا وقت لیا اس سے ایک تہائی آدھے نہیں تو 3/4 وقت میں مکمل کر دیتا، اور شاید اس سے اچھا کرتا۔ اب عالم یہ تھا کہ کسی لفظ ایک لفظ پر تو فیض صاحب اٹک گئے، کہنے نہیں اس کے معنی یہ ہیں۔ مثال کے طور پر ٹیبل کے معنی میز نہیں ہے، بلکہ یہ دوا کی جو گولیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی جنہیں ٹیبلیٹ کہتے ہیں، دراصل یہ ہے وہ۔ تو سب حیران کہ لیں فیض صاحب اصل معنی یہ ہے، میں نے مثال دی ہے وہ لفظ وہ نہیں ہے۔ تو پھر آخر مجھ سے پوچھا انہوں نے، میں نے کہا بھائی معنی وہی ہیں جو مدنی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، احمد سعید قریشی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اور اگر زیادہ شک ہے تو لغت موجود ہے دفتر میں، آپ انگریزی اردو لغت منگوا لیجئے۔ اب وہ منگوائی گئی لغت، اس میں ترجمہ دیکھا گیا تو ترجمہ وہی تھا جو ہونا چاہیے جو ہم سب کہہ رہے تھے۔ تو آخر میں فیض صاحب کہہ رہے ہیں اچھا بھائی اب ایسا ہے کہ آپ سب یہی کہہ رہے ہیں تو فی الحال تو یہی ترجمہ کر دیں، لیکن اصل ترجمہ وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ تو اس اڈدروی پر بڑے لوگ حیران ہوئے کہ یہ ہمارے انچارج صاحب بڑی عجیب شخصیت ہیں۔ اچھا صاحب، تو اب آئی بات یہ ہے کہ جب وہ ترجمہ ہو چکا، بڑی محنت کے بعد بڑی مشکل ان کو پیش آئی، اور میں نے سچی بات ہے مدد بھی نہیں کی کوئی بھی۔ تو وہ ترجمہ کیا، انہوں نے بھیج دیا۔ شام بھیجنے سے پہلے شام کو آتے تھے طارق عزیز صاحب جو ہمارے کوآرڈینیٹر یہ رابطہ کار تھے، انہوں نے دیکھا ان کو، وہ کہنے لگے فیض صاحب ارے بھائی طارق عزیز ذرا سنو ادھر آؤ، یہ جو تمہارے شاہ صاحب نے جو پیغام بھیجا ہے اس کا جو ہم نے اردو میں ترجمہ کیا ہے ایسا شاہکار ترجمہ ہے کہ آپ اس کا عربی میں ترجمہ کر کے شاہ فہد کو سنوائیے گا کہ کیا کمال کا ہم نے ترجمہ کیا۔ وہ ترجمہ عربی میں کر کے کیا سنائیں گے، خاک عربی میں تو پیغام تھا، اس سے انگریزی میں آیا تھا، اس سے ہم نے اردو میں کیا، اور فیض صاحب کہہ رہے ہیں اس کا ہم نے جو ترجمہ کیا اس کا عربی میں ترجمہ کر کے انہیں سنائیے گا، وہ بھی واہ واہ کریں گے کہ کیا کمال کا ترجمہ کیا۔ تو طارق عزیز بھی ہنسنے لگے، فیض صاحب کی عادت سے وہ بھی واقف تھے۔ تو بہرحال یہ بات آئی گئی ہو گئی، اور اس کے بعد تو میں ایک بات اور یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جہاں ریاض میں قائم پذیر تھے وہاں ان کے فیض صاحب کے کوئی عزیز تھے، رشتہ دار تھے وہاں،
وہ شام کو آتے تھے، ان کو لے جاتے تھے، گھماتے پھراتے تھے. ہم ہوٹل میں اپنے، اس لیے کہ ہمارا تو کوئی عزیز تھا نہیں وہاں، تو ہم ہوٹل میں ہی رہتے تھے. ایک دن آئے فیصل، ارے کمال صاحب آپ کو بات بتاؤں، ہم گئے تھے وہ سوق الکویت، یعنی کویت مارکیٹ جو ہے، ہم وہاں گئے. اور وہاں ہم نے سونے کا جو حال دیکھا کہ جیسے بکرے لٹک رہے ہیں، ایسے زیورات، لمبے لمبے زیورات. آپ دیکھیں جا کے جیسے بکرے ہمارے یہاں لٹکے ہوتے ہیں، ایسے زیورات لٹک رہے. اور وجہ کیا؟ وجہ یہ تھی کہ سعودی عرب میں اول تو سونا ریال کے حساب سے بہت سستا، پھر پیسے والے لوگ وہ، اور ان کے یہاں جو خواتین کے جو زیورات پہننے کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ گلے سے لے کے اور ناف تک، بلکہ اس کے نیچے تک زیور پورا لٹکا ہوا، چاروں طرف سے زیور جو ہے وہ، تو اتنا بھاری بھرکم زیور. تو خیر انہوں نے کہا، بعد میں بھی گئے دیکھنے کے لیے، تو وہاں جا کر دیکھا واقعی اتنے لمبے لمبے زیور لٹکے ہوئے وہاں، یہ بقول فیض صاحب کے کہ جیسے ہمارے یہاں بکرے لٹکائے جاتے ہیں ایسے تھے. اس کے بعد میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تذکرہ کیا تھا کہ ایک دن ریاض میں، شاید یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بہرحال دوہرا دیتا ہوں. تو ریاض میں بارش ہوئی اور اولے بھی پڑے. ریاض میں بارش ہونا اس زمانے میں بہت کم تھا معمول. تو وہ ہم نے سب نے دیکھا، ہم بھی بڑے خوش ہوئے کہ ہماری موجودگی میں بارش بھی پڑی ہے اور بارش بھی ہوئی ہے اور اولے بھی پڑے. تو خبر بنا کر ہم نے اس پہ لگا دی اپنے اردو ایڈیشن میں. شام کو جب آئے طارق عزیز تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی بارش کی خبر کہاں سے آ گئی آپ کے پاس؟ تو ہم نے کہا آپ نے نہیں دیکھی کیا؟ کہ دیکھی میں نے بھی، آپ لوگوں نے دیکھی ہے. تو بات تو صحیح ہے یہ، لیکن چھپ نہیں سکتی یہ خبر. ہم نے کہا کیوں؟ کہ لگے ایس پی اے سے جب تک یہ خبر نہیں ریلیز ہوتی آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس کو چھاپیں کہ یہاں ریاض میں بارش پڑی ہے، بارش ہوئی، رولے پڑے. ہم بڑے حیران. تو بعد میں تھوڑی دیر میں کریڈ آ گئی اس کی، ایس پی اے کی. ہم نے اس کو ترجمہ کر کے تو کہنے لگے طارق عزیز، ہاں بھئی اب بارش بھی ہو گئی، رولے بھی پڑے ہیں ابھی، ورنہ یہاں جب تک ایس پی اے اطلاع نہ دے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو ہم بڑے حیران ہوئے. ہم نے کہا صحافت کی آزادی کا رونا ہم روتے ہیں اپنے ملک میں، بڑا واویلا کرتے ہیں جی ہمیں آزاد نہیں رکھا اور ہمیں پابندیاں لگا رکھی کہ یہ نہیں کہہ سکتے، وہ نہیں کہہ سکتے. تو ہم وہاں چاہے جس کی پگڑی اچھال دیتے ہیں، لیکن سعودی عرب میں بارش کی بھی خبر ہم اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے. تو یہ فرق جو ہم نے اپنے ملک کا اور سعودی عرب کا دیکھا، تو ہم نے خدا کا شکر ادا کیا کہ بہرحال ہمارے ملک میں اب بھی کسی حد تک آزادی ہے، ورنہ ہم تو بارش کیا آندھی طوفان بھی اٹھا سکتے ہیں بغیر آئے ہوئے آندھی طوفان کے، وہ اوپر تک پہنچا سکتے کسی بھی خبر کو ہم. تو یہ ہمیں آزادی ہے، یہاں تو سرے سے کوئی آزادی نہیں ہے. اب آئیے آپ ایک اور واقعے کی طرف. شہود ہاشمی نامی ایک صاحب جو تھے، وہ سعودی عرب میں ملازمت کرتے تھے کسی امریکی ادارے میں. تو وہاں جسارت کے نمائندے بھی تھے اس زمانے میں، وہ شاعر بھی تھے شہود ہاشمی صاحب. تو وہ ایک دن ایسا ہوا کہ ہوٹل میں ہماری دعوت کی مقامی لوگوں نے. اب وہاں ہوٹل پہ بھی بڑی سخت پابندیاں ہیں. تو ہم جب ہوٹل میں تھے اور شہود ہاشمی صاحب کا انتظار کر رہے، شہود ہاشمی صاحب کافی دیر کے بعد ہانپتے کانپتے آئے، معذرت کی کہ مجھے دیر ہو گئی. ہم نے وجہ پوچھی کہ بھائی بتا تو دیں کہ آپ دیر کیوں ہوئی، ذرا اس کی وجہ بتا دیں. کہ میں جلدی آنے کے چکر میں نے تیز رفتاری کی اور سگنل توڑ دیا. تو وہاں تو قدم قدم پہ کیمرے لگے ہوئے، آگے جا کے پکڑ لیا شرطوں نے اور 1000 ریال کا جرمانہ کر دیا ان پر، اور جرمانہ بھی فوری ادا کرنا ورنہ گاڑی ضبط اور وہ جیل میں. تو شہود ہاشمی بعد میں خیر اس میں تبدیلی کی انہوں نے. تو شہود ہاشمی صاحب نے بتایا کہ میرے پاس 1000 ریال بھی نہیں تھے جیب میں. تو میں نے اپنے دوست کو فون کر کے پیسے منگوائے، ریال منگوائے، اور جب ادا کیے اس کے بعد جان چھوٹی ہے تو میں پہنچا ہوں میں. تو ہم نے بڑی معذرت کی کہ بھئی ہماری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی. کہنے نہیں، معذرت تو مجھے کرنی چاہیے، آپ لوگ مہمان ہیں اور میں تاخیر سے آیا ہوں. پھر اس کے بعد جب دعوت ختم ہوئی تو ہم باہر نکلنے لگے. تو اتفاق سے ہم جس دروازے سے نکل رہے تھے اس پر تختی لگی ہوئی تھی
جیسے اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں برائے مستورات، یعنی وہ خواتین کے داخل ہونے اور نکلنے کا دروازہ تھا۔ اب وہاں تو چیکنگ ایسی ہوتی ہے کہ وہ متوع کہلاتے ہیں ان کے یہاں، جو نگرانی کرتے ہیں کہ کہیں خلاف شرع تو کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ وہ آئے، انہوں نے دیکھا، فوراً آ گئے، وہ چھاپا مارا انہوں نے، اور دیکھ کر کہنے لگے ارے یہ مستورات کے دروازے سے مرد نکل رہے ہیں، کوئی گڑبڑ ہے اندر۔ وہ فوراً چھاپا مار کے مالکان سے کہا، ہوٹل والوں سے، ہوٹل والوں نے کہا بھائی بات یہ تھی کہ آج یہ ان کے پاکستانیوں کا یہاں طعام کا پروگرام تھا، کھانے پینے کا، تو اس لیے آج ہم نے خواتین کو داخلے کی اجازت نہیں دی، خواتین نہیں آئی ہیں آج۔ تو نہ آنے کی وجہ سے اس دروازے سے بھی یہ نکل رہے ہیں۔ تو پتہ نہیں مطمئن ہوئے یا انہوں نے کوئی جرمانہ کیا، یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن بہرحال جان ہماری بھی چھوٹی اور ان کی بھی چھوٹی، ورنہ تو بند کر دیتے کہ خواتین اور مستورات کے اندر کیا کر رہے تھے اللہ جانے۔ تو اتنی سختی معاشرت میں سعودی عرب میں ایک بات یہ بار بار کہتا ہوں کہ اس سختی کی وجہ سے حرمین شریفین کا جو انتظام ہے بے مثال، میرا خیال ہے دنیا کی کوئی حکومت، کوئی طاقت اتنا نہیں کر سکتی جتنا ہی کرتے ہیں۔ اگر اتنی سختی نہ کریں تو اللہ جانے کیا اشر کر دیں ہمارے اپنے لوگ اور باہر کے لوگ بھی۔ تو وضاحت کے بعد بہرحال ان کی جان چھوٹ گئی۔ اب ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں میں، یہ کہ سعودی عرب میں ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ اگر ان کا اپنا باشندہ، سعودی باشندہ اگر کوئی جرم کرے تو اس کی سزا بہت معمولی ہوتی ہے، جرمانہ بھی اگر کرنا ہو تو بہت ہوگا، لیکن خارجی یعنی پاکستان اور دوسرے ممالک کے لوگ اگر وہی جرم کریں تو ان پر بھاری جرمانہ ہوگا یا سزا بھی زیادہ ہوگی۔ مثال ایک میں دے رہا ہوں، میرا بھانجا تھا ایک زمانے میں جدہ میں، تو اس نے بتایا، وہ بڑا ناراض رہتا تھا ان لوگوں سے، اس نے بتایا کہ صاحب ایسے ظالم لوگ ہیں یہ کہ مجھ پر مثال کے طور پر 300 ریال جرمانہ نہیں 1000 ریال جرمانہ کیا، یہی تیز رفتاری وغیرہ کے جیسے معاملات ہوتے ہیں، تو انہوں نے مجھ پر 1000 روپے جرمانہ کیا۔ وہی غلطی اگر کوئی سعودی کرتا تو اس پہ 300 ریال جرمانہ ہوتا، اتنا فرق کرتے ہیں یہ۔ تو ہمیں سن کر بڑا افسوس ہوا، تعجب ہوا کہ جو مسلم مملکت کا ایک مرکز سمجھ لیں کہلاتا ہے، تو حرمین شریفین میں بھی اتنی ناانصافی ہوتی ہے، اتنی عدم مساوات ہے کہ باہر کی دنیا میں جب واپس جائے سعودی عرب سے تو کہے گا وہ عجیب ظالم لوگ ہیں یہ، اتنا فرق کرتے ہیں جبکہ سب مسلمان ہیں، اور غلطی ایک ہے اس کی بھی الگ الگ سمجھ لیں کہ سزائیں ان کے ہیں۔ تو اس سفر کی ابھی ایک اور قسط باقی ہے جو اگلی نشست میں انشاءاللہ پیش کر کے اس معاملے کو ختم کروں گا۔ اس وقت تک برائے کرم آپ اگر میرے اس پروگرام کو کسی لائق سمجھتے ہیں تو اسے شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور لائک کریں، تاکہ ہمارا یہ پیغام جو امن کا، محبت کا، مساوات کا، ایک دوسرے کے رواداری کا جو سبق ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، باقی بشرط زندگی باقی۔